بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھارتی حملے کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ گزشتہ رات جو ہندو سے توقع کی جا رہی تھی، ہم اس سے کوئی بے خبر بھی نہیں تھے، نہ عوام بے خبر تھی اور نہ ہماری افواج پاکستان اس سے بے خبر۔ جس طرح کی وہ گیدڑ بھپتیاں ہمیں دے رہا ہے پچھلے کچھ دنوں سے، اور جس طرح سے وہ ڈرامہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس نے پاکستان کے اندر ہمارے ایک طرح سے کہنے کہ مقدس مقام ہماری مساجد کو نشانہ بنایا ہے۔ 6 جگہوں کے اوپر جو اس نے کارروائی کی ہے، وہاں پر ہماری عبادت کی جگہوں، عبادت گاہوں کو، حالانکہ ہم اس کی عبادت گاہوں کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کی عبادت گاہوں کو بھی احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، مقدم سمجھتے ہیں، اور انہوں نے ہماری مساجد کو، ہماری عبادت گاہوں کو، انشاءاللہ یہ تو طے شدہ بات ہے، اور یہ ہندوستانیوں کو بھی پتہ ہے کہ اس کا جواب ہمیں کیا ملنا ہے۔ اس کے اوپر میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا کہ 6 مقامات کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، اور اس میں ہمارے کوئی 16 کے لگ بھگ نہتے مظلوم، ہمارے اس میں بچے، ایک چھوٹی بچی 6 ماہ کی شہید ہوئی ہے، کچھ خواتین ہماری زخمی ہیں، اور کچھ ہمارے بوڑھے نوجوان جو ہیں اس میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ تو یہ رات کو انہوں نے جو کارروائی کی ہے، 2 اہم باتیں جو ہمارے کرنے والی ہیں، یعنی کہ جو سویلین ہم جو اس وقت جو وطن کے اوپر ہمارے حالات ہیں، اور اس وقت جو وطن کی محبت کا جو تقاضا ہے، اس وقت جو پاکستان کی یہ جو نظریاتی اسٹیٹ ہے ہماری، یہ جو آئیڈیولوجیکل جو اسٹیٹ ہے، یہ جو جس سے ہندو چڑھتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ 2 قومی نظریے کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ایک قوم ہیں، اور ہم نے اسی نظریے کے اوپر اور اسی آئیڈیالوجی کے اوپر اپنا یہ پیارا وطن انشاءاللہ تعالی یہ ہم بتانا چاہتے ہیں ہندوؤں کو کہ آپ اپنی خیر منائیں اس سرز پاک کو اور اس وطن کو، یہ تا قیامت انشاءاللہ یہ آباد رہے گا اور یہ بستا رہے گا۔ ہمارے کرنے کی یہ 2 اہم چیزیں، ایک سب سے پہلے تو یہ ایک ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دیکھیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ سب سے اہم بات اس وقت جو حالات جس چیز کا ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی بھی پوسٹ شیئر کرنی ہے، ہم نے کچھ بھی لکھنا ہے، کوئی بھی سٹیٹس اپنا لگانا ہے، تو سب سے پہلے ہم نے اپنے وطن کو، ہم نے اپنے ملک کو، ہم نے اپنی افواج پاکستان کو، اور اس میں اب بھول جائیں ہمارے جو اختلافات ہیں، خدا کے لیے جو ہمارے سیاسی اختلافات ہیں، جو ہمارے جماعتی اختلافات ہیں، جی فلاں کو ووٹ نہیں دیا، فلاں لیڈر کو سپورٹ نہیں کیا، کچھ بھی ہے، یہ میں خاص طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے آپس کے حالیہ کچھ سالوں سے، 1-2 سالوں سے ہم ایک دوسرے کے خلاف جو سیاست کی وجہ سے، اب اس کو سائڈ پہ کر دیں، ہم مذہبی جو چھوٹی موٹی جو اختلافات ہیں ان کو بھی ایک سائڈ پہ کر دیں، کچھ بھی بات کرنے سے پہلے۔ اور دیکھیں ہم اس وقت یہ ہمارا کنٹریبیوشن یہ ہے، ہمارا حصہ یہ ہے، اس سے بڑا اور کوئی حصہ نہیں ہے کہ ہم اپنے وطن کے فیور میں بات کریں، ہم مثبت بات کریں۔ اور دوسری اہم چیز، اس کو ذرا دھیان سے سن لیں کہ افواہ پچھلی پوری، اگر ہم ہسٹری کی بات کریں، قوموں کی ہسٹری، جنگوں کی ہسٹری، 2 ورلڈ وارز جو دنیا میں جو لڑی گئی ہیں ان کی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو افواہ باقاعدہ جنگ کا حصہ ہوتی ہے۔ یہ خاص طور پہ یہ یوتھ کو، یہ نوجوان اپنے ذہن میں اس بات کو دھیان سے رکھ لیں۔ کیا کہا میں نے کہ افواہ، اس کو پروپیگنڈا کہا جاتا ہے، یہ جنگ کا ایک باقاعدہ ویپن ہوتا ہے، یہ جنگ کا ایک ٹول ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جنگیں، دیکھیں جنگ میں 3 چیزیں سب سے اہم، ایک ہوتا ہے ہمارا حوصلہ، اس کے بعد آتا ہے جذبہ، اور اس کے ساتھ ہمارے مقاصد ہوتے ہیں، حوصلہ، جذبہ اور ہمارے مقاصد۔ اور افواہوں کے ذریعے ہمارے حوصلے کو پست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہمارا جذبے کو ٹھنڈا، اور ہمیں اپنے مقاصد سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں یہ کچھ ہوا کہ ہماری مسلح افواج نے انڈین 6 فائٹر طیاروں کو، اس میں رافیل بھی شامل ہے، ان کو ہٹ کیا ہے، ان کو گرایا ہے، اور ہمارے بہت سارے لوگ سوشل کہ جی ان کے ایویڈنسز کہاں پر ہیں، وہ کہاں گرے، وہ انڈین باؤنڈریز میں گرے ہیں۔ تو یہ افواہ سازی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس طرح سے ہمارے جذبات کو کم کیا جاتا ہے، ہمارے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہمارے مقاصد سے ہمیں ابھی تو یہ آغاز ہو رہا ہے، ابھی تو یہ شروعات، اللہ کرے کہ ہم کسی بڑی جنگ میں نہ جائیں، لیکن ہمیں ذہنی طور پہ تیار ہو جانا چاہیے۔ ہمیں اپنے ضروری جو اس کے اقدامات ہیں وہ بھی اپنی سطح پہ ان کو بھی ہمیں دیکھ لینا چاہیے، ہمیں، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی، اب وہ وقت آ گیا ہے،
اب وہ ٹائم ہے کہ ہمارے گلے ہندو جنگ ڈال رہے ہیں. ہم نے بڑی کوشش کی کہ یہ ہم اس سائڈ پہ نہ جائیں، لیکن انہوں نے ہمارے اوپر رات کو جو کارروائی جو کی ہے پاکستان، ہم کیا چپ بیٹھ جائیں؟ ہمارے جو ہماری آبادی جو ہے سویلین آبادی کے اوپر انہوں نے اٹیک کیے ہیں. وہاں پر کوئی ملٹری وہ ایکٹیویٹی نہیں تھی. حالانکہ ملٹری کون سی جنگ لگی ہوئی ہے کہ آپ ہمارے اوپر جو وہ اٹیک کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ذہنی طور پہ خود کو جنگ کے لیے ہمیں تیار کر لینا چاہیے، ہمیں خود کو پریپیئر کر لینا چاہیے. اور افواہوں سے کوئی بھی پوسٹ جو ہم لگاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، کوئی بھی ہم چیز کو شیئر کرتے ہیں، وہ پہلے ہم سوچ کے سمجھ کے کہ کہیں یہ پاکستان کے تمام تر جو ہمارے اختلافات ہیں ان کو سائڈ پہ کر کے، ان کو پیچھے رکھ کے. اور دوسری اور آخری اہم چیز یہ ہے کہ خاص طور پہ جو نوجوان ہیں، وہ ہمارا جیسے یہ سول ڈیفنس ہوتا ہے کہ ہم نے ایئر سٹرائک اگر ہمارے اوپر آتی ہے یا جنگ کے حالات ہوتے ہیں تو ہم نے اندرونی طور پہ دیکھیں، افواج تو ہمارے بارڈرز کے اوپر وہ مشغول ہو جاتی ہیں. تو ایسی صورتحال میں ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہوتے ہیں، پولیس ہوتی ہے خاص طور پہ، ان کے ساتھ نوجوانوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اگر خدا نخواستہ کوئی زخمی ہوتے ہیں تو ان کو فرسٹ ایڈ کیسے کرنا ہے، خود کو بچانا. کسی حملے کی صورت میں اگر کوئی ایئر سٹرائک آتی ہے یا کسی طریقے سے بھی حملہ آتا ہے تو ہم نے اپنے بزرگوں کو، اپنی خواتین کو بچانا کیسے ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور اہم چیز لا اینڈ آرڈر کی ہوتی ہے، کیونکہ حکومتی رٹ جنگ کی شکل میں، کیونکہ وہ مصروفیت ان کی بڑھ جاتی ہے اداروں کی، تو اس میں بھی ہم نے اپنا رول پلے کرنا ہے، لا اینڈ آرڈر میں بھی. تو نوجوانوں کو خاص طور پہ سول ڈیفنس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے اور خود کو پریپیئر کرنا چاہیے. اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں خاص طور پہ کہ ہمیں انڈین پروپوگنڈا، کیونکہ یہ پروپوگنڈا وار ہے، ہمیں بزدل بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ ہماری فوج نے کچھ نہیں کیا، ہمارے اوپر سٹرائک ہو گئی، ہم خدا نخواستہ ہار گئے، ہمارے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے، ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. یہ اس طرح سے باتیں آئیں گی سرحد پار سے، اور کچھ ہمارے اندر گھسے ہوئے وہ لوگ جو نام نہاد محب وطن ہے، پاکستانی ہیں، اصل میں وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ کوئی انڈین ایجنٹس ہیں جو پاکستان کے، جو اس وقت پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، جو اس وقت اپنی اسٹیٹ کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا، جس وقت اپنی قوم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، اس کو پاکستانی کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے. تو کچھ بھی قدم اٹھانے سے پہلے، یعنی کہ فوج کا کام ہے لڑنا، ہمارا کام ہے جذبے کو بلند کرنا، ہمارا کام ہے اپنی مسلح افواج کے حوصلے کو بلند کرنا، ان کی پشت کے اوپر کھڑے ہونا. ان کو لگے کہ پوری قوم، پوری ہماری جو پاکستانی جو نیشن ہے وہ ان کی پشت کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. تو آخر میں ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. بہت شکریہ.